أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ حضرات انبیاء کرام اللہ کے وہ بندے ہیں جو اللہ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہیں، اور ان پسندیدہ بندوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نہ صرف قرآن میں ذکر فرمایا بلکہ دیگر آسمانی کتابیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں ان کے حالات کو تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ کہیں تھوڑا سا اجمال ہے، کہیں تھوڑی تفصیل ہے۔ تو یہ اللہ کے وہ مقربین ہیں جو ساری دنیا کے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں میں اللہ کے سب سے مقرب ترین لوگ ہیں۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں ان کا تھوڑا بہت تذکرہ ہے میں وہاں پر تھوڑا بہت ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذکر کرنے کو قبول فرمائے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم و دائم فرمائے۔ آج کا درس تھوڑا سا مختصر ہوگا اور اس کے اندر ہم حضرت یوشع علیہ السلام جن کا نام حدیث پاک میں یوشع آیا ہے اور دیگر کتابوں میں یشوع آیا ہے، یشوع یا شین واو اور عین یشوع۔ یوشع علیہ السلام یہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے قرآن میں دو جگہوں پر ان کا ذکر ہے، اور وہ دونوں جگہ سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں پڑھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو مرتبے جب پکارا تو ان کی لفظ فتح استعمال کی، یعنی نوجوان، اور محدثین مفسرین کا اجماع ہے کہ اس فتح سے حضرت یوشع علیہ السلام مراد ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لشکر کے سالار تھے، لشکروں کے بڑے تھے اور لشکروں کی نگرانی کرنے والے پر یہی متعین تھے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اریحہ کے اندر 12 لوگ بھیجے تو 12 لوگوں میں جو جاسوسی کرنے والے تھے ان میں جو سلیکٹڈ لوگ تھے ان میں ایک حضرت یوشع علیہ السلام بھی تھے، اور ان 12 میں سے 10 لوگوں نے بڑی بے وفائی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور قوم کو جو راز کی باتیں تھی وہ بتا دی جو ان سے چھپانی تھی۔ لیکن حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت کالب ابن یوحنا کو نبوت نہیں ملی، لیکن حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، تو یہ تو بعد میں ملی۔ تو حضرت یوشع اور کالب ابن یوحنا یہ دونوں فرما بردار رہے اور بقیہ سب لوگ بے وفا نکلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل، اصل میں ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ قوم جبارین سے جہاد کیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لشکر تیار کیا اور لشکروں پہ نگہبان حضرت یوشع علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام لشکر لے کے نکلنے والے تھے کہ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، جو کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ تم دریائے اردن سے آگے نہیں جا سکتے۔ میں نے آپ حضرات کو ایک نقشہ دکھایا تھا، اگر آپ آج بھی چیک کریں تو بحیرہ قلزم کے جو 2 سینگ بنتے ہیں ان 2 سینگوں میں سے ایک جو دائیں طرف والا سینگ ہے، اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو اس میں آپ کو بہت اچھے سے واضح ہوگا۔ تو جو دائیں طرف والا سینگ آپ کو نظر آئے گا، اس حصے کے آگے چل کے آپ کو ایک چھوٹا سا جزیرہ نما دریا نظر آئے گا، الگ وہ ہے ڈیڈ سی، بحر میت۔ ان دونوں کے درمیان ایک چھوٹی سی نہر جاتی ہے، اگر آپ بالکل کھول کے دیکھیں گے تو آپ کو تب جا کے وہ کہیں نہر نظر آئے گی۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ ان دونوں کو ملانے والی ایک نہر ہے، تو میں نے فلسطین کے کئی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی جو مجھ سے کسی واسطے سے رابطہ ہوا تھا، لیکن میرا رابطہ ہو نہیں سکا۔ کتابوں میں پڑھا، میں نے کہا شاید وہ نہر ختم ہو گئی ہے، تو میں نے بہت تلاش کیا، اپنے کمپیوٹر کے ماہر جو ساتھی ان سے بات کی تو انہوں نے اس کو ذرا تصویر جب بنا کے بھیجی تو پھر پتہ چلا ایک بہت چھوٹی سی نہر ہے جس کا عرض کوئی تقریباً 30-40 فٹ ہوگا چوڑائی۔ تو اتنی چوڑائی ہوگی، اور پھر بعد میں کتابوں میں اس نہر کی تصویریں بھی ملی۔
تو یہ ایک چھوٹی سی نہر ہے. اس نہر کو یعنی نہر نما دریا کو دریا اردن کہتے ہیں. یہ تو یہ دریا ہے, ہمیں تو نہر نظر آتی ہے. قرآن مجید مبتلیکم بنہر, اس کا قصہ آگے آئے گا. تو وہاں پر ایک نہر ہے. اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے آگے نکلے اور انہوں نے اریحا نامی شہر پہ حملہ کیا اور قبضہ کر لیا. پہلے تو بنی اسرائیل بہت ڈرے ہوئے تھے, تو ایسا ہوا کہ 40 برس تک یہ میدان تیہ میں رہے. جو نئی جنریشن آئی تو ان کی سوچیں مختلف تھیں, وہ اپنے آپ کو قربان بھی کرنا چاہتے تھے, ان میں جذبات بھی تھے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اولادیں والد سے مختلف ہوتی ہیں اور پھر ان کی اولادیں اپنے والدین سے مختلف ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور 40 سال کے اندر جو گیپ آتا ہے, یہ جنریشن گیپ آتا ہے, تو یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے یہ چل رہے تھے غلامی کے اندر, تو نیچے جو ان کی اولادیں آئیں اور ان کو رہنمائی ملتی گئی. عام طور پہ یہ ایسے اس وقت ہوتے ہیں, میں بات ادھوری کر گیا, اس وقت ہوتے ہیں جب اولادوں کے سامنے کوئی ایک طرز کی رہنمائی ہو. کبھی مختلف طرز کی رہنمائی آ جاتی ہے تو جس کی وجہ سے اولاد اپنے والدین سے یکسر مختلف ہو جاتی ہے. چنانچہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہی ہوا کہ ان کے سامنے حضرت ہارون علیہ السلام تھے, ان کے سامنے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع اور غالب ابن یوحنا اور اس طرح کے اور بھی برگزیدہ لوگ تھے. تو انہوں نے ان کی اولادوں کی تربیت کی اور تربیت کے بعد یہ بدلے اور جہاد کے لیے تیار ہوئے. چنانچہ اریحا کے شہر کے اوپر جب انہوں نے قبضہ کیا تو اریحا کے شہر سے یہ آگے بڑھے, تو آگے بڑھتے بڑھتے بیت المقدس تک پہنچے. قرآن مجید کے اندر سورہ اعراف کے اندر ایک اور قصہ لکھا ہوا ہے اس کے متعلق کہ یہ بنی اسرائیل جب بیت المقدس پہ حملہ آور ہوئے تو معاملہ یہ ہوا کہ یہ تو ان کے ساتھ حضرت یوشع علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, پیغمبر ہے, 80,000 کا لشکر ان کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف جو قوم جبارین ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے بیت المقدس کے اوپر, وہ اپنی جگہ پر مستحکم مضبوط ہیں. تو ان کے اندر ایک اللہ والا آدمی تھا جو بہت نیک آدمی تھا اور بہت متقی اور پرہیزگار آدمی تھا. اس کا نام کیا نام ہے, جس نام سے نکل گیا, جس کی زبان باہر نکل رہی تھی, کسی کو یاد ہے؟ علی صاحب بلعام باورا, بلعام بن باورا, جزاک اللہ خیر. تو اس کا نام تھا بلعام بن باورا. تو اس کو بلعام کہتے ہیں, درمیان میں سے بن نکال دیتے ہیں تو بلعام باورا بن جاتا ہے. تو اصل میں یہ بلعام بن باورا لفظ ہے, تو اصل میں ہے احمد بن محمد بن حنبل, ٹھیک ہے. اصل میں احمد بن محمد بن حنبل, لیکن ہم اس کو یہی پڑھتے ہیں احمد بن حنبل, درمیان میں دادا کی نسبت کر دیتے ہیں. تو بعض نام ایسے ہیں تاریخ کے اندر. تو ایسے بلعام باورا کا نام بھی ایسا ہے جو اصل میں بلعام بن باورا تھا. اصل میں ایسے ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کا جو اصلی نام ہے اس اصلی نام کو کہتے ہیں اسم اعظم, ٹھیک ہے. اور اس نام کو پکار کر جو دعا کی جائے وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو اسم اعظم پہلے زمانے میں ایک راز ہوا کرتا تھا, اس لیے کہ پہلے زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لفظ اللہ کیا چیز ہے, بلکہ سارے پکارتے تھے رحمان, ٹھیک ہے. قوم بنی اسرائیل, قوم موسیٰ, حضرت ابراہیم, ان ساری قوموں کے اندر جو اللہ کا معروف نام تھا وہ رحمان تھا, ٹھیک ہے. اللہ کا جو معروف نام امت محمدیہ میں لفظ اللہ ہے وہ کسی دوسری امت کو معلوم نہیں تھا. چنانچہ اب بھی بہت سے علماء کرام کا اختلاف ہے کہ اس میں اعظم ہے کیا. بعض حضرات کہتے ہیں رحمان, بعض کہتے ہیں رحیم, بعض کہتے ہیں اللہ, بعض کہتے ہیں کچھ, بعض کہتے ہیں کچھ, بعض کہتے ہیں ذو الجلال والاکرام, یعنی جو سب سے بڑا نام ہے وہ اللہ کا نام ہے, ٹھیک ہے. اس میں کسی کا اختلاف ہو نہیں سکتا. تو سب سے بڑا نام اللہ کا ہے. تو بلعام باورا اللہ کا نام جانتا تھا. اچھا یہ سمجھ لیں, ایک نام جاننا ہوتا ہے, ایک نام کے خواص بھی جاننے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بطور مثال آپ کا نام ہے فاروق, آپ کا نام ہے حسان, آپ میں حسان والی کوئی چیز ہے, آپ میں فاروق والی کوئی چیز ہے, تو نام میں خواص ہوتے ہیں. تو ہم تو انسان ہیں, ظاہر بات ضروری نہیں کہ ہمارے اندر فاروق والی کوئی چیز ہو, ہم ہر وقت کمر سے کوڑا باندھ کے گھوم رہے ہوں. جہاں کی دو بندوں میں لڑائی ہوگی جناب اڑ کے پہنچ جائیں گے. لیکن ہم اسم با مسلمان نہیں ہو سکتے.
ہو سکتا ہے ایک دو چیزیں اس میں پائی جائیں ہمارے اندر. حسان ہے کتنے شعر کہے ہیں آپ نے آج تک؟ کسی دوسرے کے بھی یاد نہیں ہے تو میں کیا خود شعر کہوں گا جی. تو اب حسان ہے حسن اتنا زیادہ اس میں چڑھا ہوا ہے. اب کوئی کہتا ہے میرا بیٹا اس سے زیادہ خوبصورت، تو اب یہ حسن ختم ہو گیا. اسم بمسمى ضروری نہیں کہ بندہ ہو. آج کل نام اسم بمسمى نہیں ہوتا، آج کل نام پہچان کے لیے ہوتے ہیں. آج کل کیا انسانوں کے نام تو پہچان کے لیے ہوتے ہیں. صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسم بمسمى ہے. محمد جو تعریف کیا گیا، جو تعریف ہوا، جس کی تعریف کی گئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسم بمسمى، ان میں اپنے نام کی ہر چیز موجود. اور بھی لوگوں میں ہوتی ہیں. تو اللہ کی ذات وہ ہے جو اسم بمسمى ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر تو اپنے نام والی کوالٹی بھی نہیں ہوتی نا. ہمارے اندر تو اپنے نام والی کوالٹی، اور اللہ کے اندر ایک نام کی کوالٹی ہو نہیں سکتی. اللہ کے اندر کروڑوں کوالٹی ہے، کروڑوں کوالٹی. اب جو اللہ کا ذاتی نام ہے وہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا نام جس میں ساری کوالٹی پائی جائے، اس کو کہتے ہیں اسم اعظم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہمیں اللہ کے نبی سے 5 بورے علم ملا. اتنے بڑے بڑے 5 بورے علم ملا. اس میں سے 2 بورے میں نے آپ کو دکھائے ہیں. اگر تیسرا بورا میں نے کھول دیا تو تم لوگ مجھے یہاں سے کاٹو گے، یہاں سے کاٹو گے. یعنی یہ علم ایسا وسیع ہوتا ہے، اس کے خواص جاننا. تو اللہ کا نام مبارک جو کہ اسم اعظم ہے، اس کے اندر بڑے خاص ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ کا نام مبارک جو کہ اسم اعظم ہے وہ کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح ہے. تو اس میں بہت سی باتیں. تو بلعام باورا اللہ کا نام جانتا تھا. اب جب اللہ کا نام، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو 99 نام ہیں ان میں ایک کوئی نہ کوئی اسم اعظم ہے، لہذا کوئی یہ 99 نام پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ دعا قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے سورہ آل عمران کے شروع کے اندر اللہ رب العزت کے 2-3 نام ہیں. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک نام اسم اعظم ہے جو کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو ان 3 ناموں میں سے کوئی ایک نام اللہ کا جو ہے اسم اعظم، ایک لفظ اللہ، ایک حی، ایک قیوم. ٹھیک ہے. بعض روایت میں اور نام ہے، بعض روایت میں اس سے بھی مختلف نام ہے. بعض کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تینوں میں سے کوئی ایک اسم اعظم ہے. لیکن اب ہمارے ہاں تو مشکوک ہے نا. ملا علی قاری کہتے ہیں الاسم الاعظم هو اللہ، اسم اعظم تو اللہ ہے. تو اب ہمارے ہاں مشکوک بلعام باورا اللہ کا نام جانتا تھا، اس کو ایسی معرفت حاصل تھی. لیکن اللہ نے دکھایا کہ کوئی کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، اگر وہ گناہ کرے گا ہم اس کو چھوڑے بھی نہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ بلعام باورا اس کے پاس اس کی قوم آئی اور کہنے لگی کہ ہمیں اب ایسا کرو، حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف بددعا کرو. کہا میں استخارہ کروں گا. استخارہ کیا کہ میرے استخارے میں منع آیا، آپ کو کرنا پڑے گا. دوبارہ آئے، آپ استخارہ کریں، دوبارہ منع آیا. پھر تیسری مرتبہ استخارہ کیا، کہنے ابھی تک تو مجھے استخارے میں بالکل منع آ رہا ہے. اگر ٹھیک ہے، اس کے گھر میں کچھ ہدیے پہنچائے، کچھ پیسے، کچھ مال، کچھ یہ وہ چیزیں پہنچائے. کہنے لگے اور اس کی بیوی کو اکسایا کہ اپنے شوہر سے کہ ان کے خلاف بددعا کرے. چنانچہ بلعام باورا کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ پہاڑ پہ چڑھا ہے اور پہاڑ پہ چڑھ کے اس نے بددعائیہ کلمات کہنا شروع کیے تو اس کی زبان باہر لٹک گئی. پھر بھی اس نے زور لگا کے، جیسے کتے کی زبان باہر لٹکتی ایسے، پھر اس نے زبان اندر ڈال کے اللہ تعالیٰ سے بددعا کرنے لگا. حضرت موسیٰ کی قوم یعنی حضرت یوشع کی سربراہی میں جو لشکر آیا تھا اس کے لیے بددعا کرنے لگا. تو اس کی اپنی قوم کے خلاف بددعائیں نکلے، اور اپنی قوم کے لیے دعا کرنے لگا تو اپنی قوم کے خلاف بددعائیں نکلے. تو بہت پریشان ہوا. ان تترکہ یلحظ، قرآن نے اس کے الفاظ استعمال کیے کہ وہ اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکل آئی، کہ اگر وہ چل رہا ہو تو بھی اس کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے، اگر وہ بیٹھا ہوا ہو تب بھی اس کی زبان باہر لٹک رہی ہوتی ہے. تو ایسے اس کی زبان کتے کی طرح باہر لٹکتی ہے. تو یہ بلعام باورا، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. تو پھر اس نے اپنی قوم کو بلایا، کہنے لگا دیکھو میری قوم، مسئلہ یہ ہے کہ میں تو برباد ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تم نے ان کو برباد کرنا ہے.
لہذا میں تمہیں طریقہ کار بتاتا ہوں، تم اپنے قوم کے اندر سے خوبصورت عورتیں منتخب کرو جو اس لشکر میں جائیں اور کھانے کے سامان لے کے جائیں اور وہ ان کو جا کے کھانا بیچیں۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا، کوئی ایک بندہ بھی گناہ میں مبتلا ہو گیا تو ان کی ساری قوم برباد ہو جائے گی۔ یعنی یہ گناہ ایسا ہے جو کہ پشتوں کے پشتے اکھاڑ دیتا ہے، جو قوموں کو برباد کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہی طریقہ کار ہے ان کو برباد کرنے کا۔ چنانچہ آپ دیکھیں آج یہی ہو رہا ہے، اس میں بات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات سمجھدار ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ جتنے بے حیائی کے طریقہ کار ہیں وہ کھولے جا رہے۔ کیوں کھولے جا رہے؟ آج کل گناہ کرنا آسان ہے اور نکاح کرنا مشکل ہے۔ گناہ سے آپ بات سمجھ رہے ہوں گے، میرے بچے ہیں، خواتین ہیں، صراحتاً الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ بدنظری کو اتنا عام کر دیا کہ لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ لوگوں کا اس گناہ کے اوپر سے تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ بدنظری تو جنت میں بھی حلال نہیں ہے جی، جنت میں تو اجنبی عورتیں خوب ملیں گی نا، کیوں جی؟ خوب ملیں گے، لیکن بدنظری تو جنت میں بھی حلال نہیں ہے۔ ابن کثیر کی روایت ہے، آپ اگر کسی دوسرے کی جنت میں جائیں گے تو وہاں اس کی حوروں کو آپ دیکھ نہیں سکیں گے، آپ کی نظروں سے اس کی حوریں غائب ہو جائیں گی، تو بیوی اس کے ساتھ بیٹھی ہوگی، آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ بدنظری کو تو اللہ نے جنت میں بھی حلال نہیں کیا۔ اللہ، جو دنیا کے اندر ایسے ہر جگہ عورتوں کی تصویریں، ہر مارکیٹنگ ٹول ہے عورت کی تصویر، مارکیٹنگ ٹول ہے عورت کی کوہنی، عورت کا بازو، عورت کا گال، عورت کا کان، عورت کے بال، عورت کے دانت، عورت کی ہر چیز مارکیٹنگ ٹول بنائی۔ کیا یہ عزت ہو رہی ہے عورت کی؟ موٹر سائیکل بیچنے کے لیے، موبائل بیچنے کے لیے، بلیڈ بیچنے کے لیے، سوئی دھاگا بیچنے کے لیے بھی عورتوں کو بیچا جاتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو جب یہ چیز قوم میں آ جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ وہی ہوا، ایک شخص مبتلا ہو گئے، اللہ رب العزت فرمایا تمہارے اوپر سے رحمت ختم۔ نبی موجود ہے، اللہ کا پیغمبر موجود ہے جس کے اوپر صحیفے اترے ہیں، وہ موجود ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت فرمایا نہیں، جب یہ گند ہو گیا اب قوم پہ اپنے ہماری رحمت نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اس کو لٹکایا گیا، اس کو قتل کیا گیا، اس کے بعد انہوں نے بیت المقدس پہ حملہ کیا۔ اب جب قبضہ ہوا تو اللہ رب العزت نے یہ باتیں فرمائی جو یہاں پر وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ جب بھی تم داخل ہو کسی فتح یاب ہوئے علاقے میں تو اکڑ کے مت چلنا، سجدہ کرتے ہوئے چلنا۔ ہمارے سجدے نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آدمی کوئی گھر میں آ کے سجدہ کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ آنا، لیکن یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ نہیں، اپنا سینہ اکڑائے ہوئے فاتحین کی طرح یہ لوگ داخل ہوئے ہیں۔ اور جب ان کو کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے اس مقام سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو تو یہ سرین کے بعد داخل ہو گئے۔ ہم کرتے ہیں سجدہ، اپنی قوت سے ہم جیتے، یعنی اس طرح کی ڈٹائی، فرما برداری سے ہٹنا ان کی ذات میں اب تک موجود ہے۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، قُولُوا حِطَّةٌ، ان سے کہا کہ حِطَّةٌ کو، حِطَّةٌ کا لفظی مطلب ہے مغفرت طلب کرنا۔ اصل میں حِطَّةٌ یہ نا یہ کانٹریکشن ہے، چھوٹا ورڈ استعمال، جیسے ہم نمبر کی جگہ NO لکھ دیتے ہیں نا، NO لکھ دیتے ہیں، اور ایک نمبر کی جگہ ایک ہیش بنا دیتے ہیں، کہ سیل نمبر کی جگہ ایک ہیش بنا دیتے ہیں یا نمبر لکھ دیتے ہیں۔ تو حِطَّةٌ احطِّت عنا خطايانا، احطِّت عنا خطايانا، کہ ہماری گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یعنی جب بھی داخل ہو، جب بھی فاتحانہ داخل ہو تو اکڑ کے ساتھ، تکبر کے ساتھ داخل نہیں ہونا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے پالان میں ایسے سر جھکا کے بیٹھے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو کجاوا ہوتا ہے نا، جیسے ہماری موٹر سائیکل پہ سیٹ ہوتی ہے تو وہ کجاوا تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، یعنی درمیان میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے اور سائڈوں سے اونچا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک اس کجاوے سے پہ لگ رہی تھی۔ جو لوگ اونٹ پہ بیٹھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اونٹ پہ جو بیٹھنے کے لیے سیٹ بناتے ہیں تو وہ سیٹ کافی پیٹ تک آئی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ کی داڑھی مبارک یہاں لگ رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
رضی اللہ عنہ نے جب فتح کیا اس شہر کو، ہمیشہ وہاں جا کے نماز پڑھتے اور فرماتے تھے کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح ناشکرے نہیں بننا چاہتے کہ وہ شہر میں اکڑتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس تشریف لائے اور انہوں نے قبضہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دیا، تو حضرت عمر بن خطاب کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو اونٹ پر بٹھایا اور اپنے خادم کے ساتھ اونٹ پر تھے، تو خادم کا نمبر تھا، خادم سے کہنے لگے، خادم سے اب تیرا نمبر ہے، تو اوپر بیٹھ اور میں نیچے بیٹھوں گا، میں نیچے چلوں گا۔ چنانچہ وہ چلے اور چلنے کے بعد جب لوگوں نے دیکھا تھا تمہارا امیر المومنین وہ اونٹ پہ بیٹھا وہ ہے یا نیچے کا جو نیچے چل رہے ہیں وہ امیر المومنین ہے؟ فرمایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا امیر المومنین اس شان سے داخل ہوگا کہ اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور وہ خود نیچے پیدل چل رہا ہوگا اور اس کے کپڑوں کے اوپر 14 پیوند لگے ہوں گے، وہ دیکھو 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ مسلمان کا تو یہ عالم ہے، مسلمان کی عاجزی اور انکساری کا تو یہ عالم ہونا چاہیے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، انہوں نے بدل دیا اس چیز کو۔ تو یہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی جو داستان تھی وہ یہاں تک پہنچی بنی اسرائیل کا۔ اس کے بعد بیت المقدس پر ان کا قبضہ ہوا، بیت المقدس میں یہ لوگ رہے، تو ان لوگوں نے جو اپنا معاملہ تھا وہ ویسا ہی رکھا جیسے پہلے تھا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت یوشع بن نون کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر ایسا ہو کہ کچھ لوگوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی اور کچھ چیزیں چرائی۔ انشاءاللہ اس کا ذکر میں آئندہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تک ہم جائیں گے، حضرت حزقیل جن کو حضرت شمویل کہتے ہیں، حضرت الیاس اور حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت حزقیل ہی کے زمانے میں لشکر لے کے گئے تھے اور اسی میں طالوت تھا اور اسی کے نام حضرت داؤد علیہ السلام پہ تھوڑی سی مختصر دعا کریں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجید صاحب آئی تھی، اپنے کیا نام بتایا تھا؟ ماجد بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام۔ اے اللہ جو کہا ہے سننا ہے، کہنے والا سننے والے سب محتاج ہیں، اے اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنے پیارے پیغمبر کے تذکروں کو اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کی شفا کلی عطا فرمائیے، اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرمائیے، تکلیف والوں کی تکلیف کو دور فرمائیے، ہمارے منیر بھائی کے جو رشتہ دار ماجد بھائی ہیں اے اللہ ان کو صحت کلی عطا فرمائیے، تکلیف اور مرض کا نام و نشان مٹا دیجیے، ہمارے فاروق بھائی نے دعا کر کہا ہے اے اللہ تکلیف کو ختم فرما دیجیے، اللہ تکلیف کو آسانی اور راحت میں تبدیل فرما دیجیے، اللہ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کو کہا، وقت مختصر میں دیا تھا، مانگے عطا فرما دیے، ہماری حاضری کو، بیٹھ جانے کو، حاضر ہونے کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد